جناب سید عمران شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب بہت شکریہ مجھے ٹائم دینے کا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور امتی ہونے کے ناطے، اولیاء اکرام کا فالوور ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے اور مسلم لیگ اور میاں نواز شریف صاحب کا ادنا ورکر ہونے کے ناطے یہ میرا ایمانی فریضہ بنتا ہے کہ میں اس بات پہ ریئیکشن دوں، اپنے کومنٹس دوں جو پچھلے اجلاس میں اسرائیل کے حوالے سے بات کی گئی اور جو 12 ربیع الاول کو عمران نیازی صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں تو یہی کہوں گا کہ گستاخی کی، ان کی عزت کو، ان کے وقار کو، ان کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ میری یہ گزارش ہے کہ میرے پاس بہت سارے ٹاپک ہیں بات کرنے کو، آج سارا دن ہم ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ باتیں سنتے رہے، تقریریں سنتے رہے، جذباتی تقریریں ادھر سے بھی آئیں ادھر سے بھی آئیں، لیکن جہاں ایمان کا تعلق ہے آپ کے اور میرے اور ہم سب کے، وہاں کسی قسم کا کمپرومائز ہم نہیں کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک میں یہ کہوں گا کہ نور الحق قادری صاحب اور علی محمد صاحب کو نکال کے کہ ان کی کم علمی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تاریخ میں بڑا کم ان کا ذکر ہوا، قرآن پاک میں کم، حالانکہ ان پہ آیات مقدسہ اتاری گئیں، غالباً 90 دفعہ کے قریب ان پہ ان کا ذکر اور ان کے ریفرنسز ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اور کبھی نعت شریف کو کہا جاتا ہے کہ یہ بورنگ ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ عید کے خطبے ہونے سے پہلے ہی تقریر کر دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے عمران نیازی صاحب کا کم علمی کی کہ آپ احرام میں جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں اور جرابیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ نے مدینہ شریف کا بڑا احترام کیا، آپ نے ننگے پاؤں مدینہ ایئرپورٹ پہ آپ اترے، لیکن یہ انہیں نہیں پتا کہ مدینہ شریف کا جو ایئرپورٹ ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے، حدود حرم کے وہ اندر نہیں ہے۔ وہاں آپ وہ جوتیاں اتار دیں اور اپنے ہوٹل میں جا کے، اپنی اکاموڈیشن پہ جا کے اور حدود حرم میں جا کے جوتیاں پہن لی، اس قسم کی۔ اور بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی۔ میں ابھی میرے کولیگ نے جو بات کی تھی اسرائیل کے حوالے سے، اس پہ بھی آؤں گا۔ ریاست مدینہ کی یہ بات کرتے ہیں، اور ریاست مدینہ کی یہ بات کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جب خلیفہ بنے کہ جی اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو میں اس کا دیندار ہوں گا، اس کی بجائے کہ اس پہ کوئی عمل کریں، مہنگائی تو کر ہی دی۔ انہوں نے کیا کیا کہ جی کہ وزیر اعظم کی شیروانی پہن کے کتے سے تصویریں کھنچوا رہے ہیں۔ یہ ریاست مدینہ، رات کو پارٹیاں اٹینڈ کرتے ہیں، صبح ان کے وزیر اور عمران نیازی صاحب وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ دوہرا معیار، میں کہتا ہوں اور بات کریں، سیاست پہ کریں، کرکٹ پہ کریں، معاشی معاملات پہ کریں، ایمانی ہمارے جو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان کو یہ اگر انہوں نے اتنے یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے تو اپنے اوتھ والے دن یہ مدینہ شریف سے بلاتے نہ کسی امام کعبہ کو بلاتے، امام مسجد نبوی کو بلاتے،
نجف اشرف سے کسی آیت اللہ کو بلاتے، بغداد شریف سے کسی ولی کو بلاتے، اور کسی اور نہیں تو ادھر مدینہ یونیورسٹی سے کسی پڑھے ہوئے کسی عالم دین کو بلاتے، حسن اقبال صاحب کوئی بلا لیتے، یہ آنریری ادھر مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، کسی پاکستانی مزدور کو بلاتے کہ سمبولک، لیکن بلایا کیا انہوں نے؟ وہ جو فلمی دنیا کے جی سٹارے ہیں جن کے ساتھ خان آتا ہے ان کو انڈیا سے بلا لیا، سکھ کو بلا لیا، ہندو کو بلا لیا۔ بات آپ کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، اس طرح کا دورہ معیار ہمارے آپ ایمانوں کے ساتھ نہ کھیلیں۔ ہماری مہنگائی ہمیں قبول ہے، لوڈ شیڈنگ قبول ہے، آپ نیب کی سختیاں قبول ہیں، آپ جو کرپشن اور آپ کے جو یا آپ راگ الاپتے ہیں سب قبول ہیں، لیکن یہ قبول نہیں ہے ناموس رسالت، ناموس انبیاء، ناموس صحابہ اور ناموس اولیاء پہ ہم کمپرومائز کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اور ادھر ہماری ایک، میں کیا کہوں، میں تو عورت کو ہر درجے سے عزت دیتا ہوں، وہ ماں کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، بیٹی کی روپ میں ہو، لیکن ادھر دین کے بارے میں اتنی غلط باتیں کی گئی، کہا گیا کہ ٹریٹیز بنائی۔ میں فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی یہودی کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی ٹریٹی نہیں بنائی، کوئی معاہدہ نہیں کیا، غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ تھا، نان مسلم کے ساتھ معاہدہ تھا، اس میں وہ یہودی آتے تھے، باقیوں نے اپنا وفائے عہد کیا، یہودیوں نے نہیں کیا، اور انہوں نے یہودیوں کو مدینہ شریف سے باہر نکال دیا، سب ان کو یہودیوں کو، اور پھر وہ خیبر میں جا کے مقیم، پھر خیبر میں جا کے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ادھر جا کے ان کا قتل عام کیا، ان یہودیوں کے ساتھ کوئی ٹریٹی نہیں بنی، کوئی یہ ایک بالکل۔ اور دوسری بات کہی گئی کہ یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے کہا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اپنا قبلہ بدلا۔ میں آپ کو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں آپ کو وہ میں سناتا ہوں، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ میں اب عربی پڑھ کے یہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں اور آیت نمبر 51 میں یہ کہتا ہے کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ اللہ کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ دشمنی پیدا کر رہے ہیں، یہ اللہ سے بغاوت کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی آیت سورۃ المائدہ کی 81 نمبر آیت، سورۃ البقرہ کی 120 نمبر آیت، یہ سب پڑھیں، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، یہ سب آپ پڑھیں، اور یہ پڑھ کے اس میں کہ یہودیوں سے یہ بنی اسرائیل اور بنی گالا کا تو تعلق ہو سکتا ہے، رشتہ داری ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا مسلمانوں کا، نبی پاک کے غلاموں کا، آپ کا اور ہمارا یہودیوں سے، اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ میں جناب ڈپٹی اسپیکر، میں یہ جانیں ہم قربان کر دیں گے، عزت سے نہ مر جائیں، عزت سے نہ مر جائیں ہم نام محمد پر، ویسے بھی تو ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔